بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، علم حدیث کی اہم ترین کتاب مسلم شریف کا پہلا درس کافی دنوں پہلے اپلوڈ کیا گیا، اس کے بعد مشغولیت میں دوسرا درس کافی دیر کے بعد نشر کیا جا رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اب جلد از جلد دروس آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ اسے اپنے گھر پر لاک ڈاؤن میں فرصت کی گھڑی میں توجہ سے سنتے رہیں، اور جو چیز اس میں اچھی لگے اسے آپ تحریر فرماتے رہیں تاکہ آپ کے علم میں پختگی پیدا ہو۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو وجود بخشا اور انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر اشرف الخلائق بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وجود بخشنے سے پہلے نورانی مخلوق ملائکہ کو پیدا کیا جو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کے حامل تھے، یعنی گناہ کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں کہیں پر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناتوں کو پیدا کیا جن کے بارے میں مختلف باتیں مورخین نے نقل کی ہے، سوانح نگاروں نے نقل کی ہے۔ کسی نے کہا کہ جن کے والدین بھی جیسے آدم اور حوا ہمارے تھے ایسے ان کے حن اور بین تھے۔ کسی نے کہا کہ حن ایک الگ ہے، بین الگ ہے، پہلے بین تھے پھر حن ہوئے اور پھر اس کے بعد جن وجود میں آئے۔ تو ان کی طبیعت میں شرارت تھی، ایک سراپا خیر اور ایک سراپا شر، اسی لیے خیر پہلے وجود میں آیا اس لیے کہ وہ اصل ہے، اور شر اس کا معارض ہے اس لیے اس کو بعد میں وجود دیا گیا۔ خیر اور شر کے وجود میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو مخلوق خیر اور شر دونوں کو جمع کر سکتی ہو، جس میں خیر کے پہلو بھی ہو اور شر کے پہلو بھی ہو۔ اسی غرض سے اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے حضرت انسان کو وجود بخشا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا کہ اس کے لیے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اس کے سامنے خیر بھی تھا اور شر بھی تھا۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے خیر کو پہچاننے کے لیے اسے عقل عطا فرمائی، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے شر کی طرف اسے لے جانے کے لیے نفس امارہ عطا فرمایا۔ ایک طرف خیر کی طرف بلانے کے لیے خارج میں حضرات ملائکہ کو اس کا مصاحب بنایا، دوسری طرف شر کا داعی بنا کر اللہ نے شیطان کو وجود بخشا۔ اس طرح سے انسان گویا کہ مکمل طور پر امتحان کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اب جب وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا انتظام کیا کہ اسے عقل عطا فرمائی، البتہ اس عقل میں کمال نہیں۔ عقل دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان کی عقل بڑی تیز اور طرار اور بہت زیادہ ہے، مگر خالق اور مالک کے مقابلے میں انسان کی عقل بہت کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو صرف اس کی عقل کے بھروسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے عقل کے ساتھ خیر کی مکمل معرفت اور اپنے دنیا اور آخرت کے نفع کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے
حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل کی اور اس وحی کے ذریعے سے انسان کی خیر کی طرف مکمل رہنمائی فرمائی۔ انسان چونکہ عناصر اربعہ سے بنا ہے، اللہ رب العزت نے اسے 4 عنصروں سے بنایا: مٹی، آگ اور ہوا اور پانی۔ ان 4 عنصروں سے بننے کی وجہ سے انسان کی طبیعت بھی کچھ ایسی واقع ہوئی کہ انسان ان 4 عناصر میں سے جس کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، انسان کے اوپر اسی طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خیر اور شر کی طرح یہ عناصر انسان کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ماہرین نے لکھا ہے اور علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایمان، کفر، علم، جہل، صدق، کذب، ان چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو عناصر اربعہ پائے جاتے ہیں، انہی عناصر اربعہ کی کمی زیادتی کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے عاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دونوں چیزوں کو پیدا کیا، خیر اور شر کو پیدا کیا، حسن اور قبح کو پیدا کیا، تو بہت ساری متضاد چیزیں اس دنیا کے اندر پیدا کی، اور ان متضاد چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور انسان کے ساتھ انعام یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اسے بہت ساری نعمت خیر سے نوازا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مرکب ہے۔ اب آدمی کو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی ہتھیلیوں کو رگڑتا ہے تو حرارت محسوس ہوگی، تو معلوم ہوا کہ اس میں عنصر نار یعنی آگ کا حصہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنے ناخن کو اپنی چمڑی پر اور اپنی کھال پر رگڑتا ہے تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز جھڑتی ہے، کوئی چیز اس سے نکل رہی ہے، تو کہا کہ یہ عنصر تراب اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی ناک بہتی ہے، انسان کو پسینہ ہوتا ہے، تو اس سے اس کے اندر عنصر ماء کے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جب انسان کے اندر اس کے بدن میں گیس کی کثرت ہو جاتی ہے تو ریح خارج ہوتی ہے، جس سے عنصر ریح کا پتہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ انسان میں ان 4 عناصر کے پائے جانے کا علم تھوڑی سی انسان اگر اس پر محنت کرتا ہے تو اسے ہو جاتا ہے۔ انہی عناصر اربعہ کے امتزاج اور اس کے ملنے کو مزاج کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان عناصر اربعہ میں اعتدال نہ ہو تو مزاج میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اگر انسان پر نار کا غلبہ ہو جاوے، یعنی حرارت اور گرمی کا غلبہ ہو جاوے نار کا، تو عنصر نار کے غالب آنے سے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس کو بخار محسوس ہوتا ہے، اس کے بدن میں گرمی اور تپش محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بخار نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی انسان کا بدن کچھ نہ کچھ مقدار میں گرم رہتا ہے۔ انسان کے بدن میں اگر ریح کا یعنی ہوا کا مادہ زیادہ ہو جائے تو اس میں تورم آ جاتا ہے،
یعنی اس کا بدن سوج جاتا ہے. اور اگر انسان کے بدن میں پانی غالب آ جاتا ہے تو اسے کثرت سے پسینہ ہوتا ہے. اور جب انسان کے بدن میں عنصر تراب غالب آ جاتا ہے تو اسے خارش ہوتی ہے، اسے کھجلی ہوتی ہے اور وہ ان جگہوں پر کھجالتا ہے. جس طرح سے عناصر اربعہ کے بدن میں ہونے کا پتہ چلا، عناصر اربعہ کے غلبے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے اس کا علم ہوا، تو جیسے عناصر اربعہ کی وجہ سے انسان کے بدن ظاہری پر اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے باطن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے انسان میں اگر عنصر نار غالب آتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ترفع، انسان کی طبیعت میں کبر، فخر، اختیال آ جاتا ہے اور وہ اترانے لگتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو ملائکہ نے فوراً سجدہ کر لیا، اس لیے کہ وہ نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق تھی. البتہ شیطان نے انکار کر دیا. اس وقت اس کا نام شیطان نہیں تھا، اس وقت اس کا نام عزازیل تھا، جیسا کہ کریمہ میں شیخ سعدی شیرازی نے ذکر کیا ہے. تکبر مکنزی نہار پسر کے روزے زدستش درائی بسر، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کر. تو اس کا نام اصل عزازیل تھا، تو عزازیل نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے وہ اوپر سے دوبارہ نیچے آتی جاتی ہے اور آگ اوپر سے اوپر ہی جاتی رہتی ہے. لہذا میں افضل ہوا، انا خیر من، میں افضل ہوا تو میں اپنے مفضول کو کیوں سجدہ کروں. گویا کہ شیطان کو عنصر نار بلکہ وہ سراپا نار ہی سے بنے ہیں، لہذا اسے یہ مغالطہ ہوا. گویا اس نے مادے کی افضلیت کو معیار سمجھ لیا اپنے مرتبے اور رتبے کی افضلیت کے لیے بھی، جبکہ اس کا یہ سمجھنا سراسر غلط تھا. اس لیے کہ مادے کی افضلیت رتبے کی افضلیت کے لیے ضروری نہیں، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں ملائکہ نور سے بنے ہیں، ملائکہ انسان سے افضل ہونے چاہیے، جبکہ انبیاء یہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مادے کا افضل اور مفضول ہونا اور رتبے کے افضل اور مفضول ہونے کے لیے ضروری نہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مادہ مفضول ہو اور اس سے بننے والی چیز افضل ہو، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مادہ افضل ہو اور اس سے بننے والی چیز یہ مفضول ہو. لہذا شیطان کا عنصر نار کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت ہوئی. بہرحال اسی طرح جب انسان میں عنصر ریح غالب ہوتا ہے تو عنصر ریح کے غالب ہونے کی وجہ سے اس کے طبیعت میں شہرت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس بہت فیمس ہو جائے، لوگ اس کو خوب اچھی طرح سے اسے جانے پہچانے اور ہر جگہ پر اس کا شہرہ اور تعریف ہوتی رہے. یہ عنصر ریح کا ضمیمہ ہے. اسی طریقے سے عنصر ماء کا ضمیمہ پھیلنا ہے. تو جب انسان میں عنصر ماء غالب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پانی کہیں پر ٹھہرتا نہیں، اسی طرح جس آدمی میں عنصر ماء غالب آتا ہے اس کی طبیعت میں تذبذب آ جاتا ہے اور وہ کسی ایک بات پر ٹھہرتا نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ایک تو اس کی طبیعت میں شک آتا ہے اور دوسرا اس کی طبیعت میں بخل آ جاتا ہے. یہ عنصر ماء کے غالب آنے سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں عنصر ماء کے غالب آنے سے
اس آدمی کی طبیعت میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یعنی کلی مشکک کی طرح وہ بن جاتا ہے، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور انسان میں جب عنصر تراب غالب آتا ہے، یعنی مٹی کا عنصر غالب آتا ہے، تو انسان کی طبیعت میں بخل آ جاتا ہے، اس لیے کہ مٹی کی طبیعت میں بخل ہے۔ آپ کہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں روزانہ کے اپنے تجربات میں کہ مٹی اس وقت تک ہمیں کوئی چیز نہیں دیتی جب تک کہ ہم اسے پہلے کوئی چیز ہماری طرف سے اسے کوئی چیز نہ مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے مٹی درخت اگاتی ہے، مگر کب؟ جب اسے پانی پلایا جائے۔ تو ایسی جو بھی چیز مٹی سے حاصل کی جاتی ہے، تو مٹی کسی چیز کے حاصل کرنے، کوئی چیز اپنا فائدہ پہنچانے سے پہلے ہم سے کوئی چیز مانگتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان میں جب یہ غالب آتا ہے تو مٹی کا اس کے باطن پر غالب آتا ہے مٹی کا عنصر، تو اس میں بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے دیکھا کہ ان عناصر اربعہ کی وجہ سے جو خصائل رذیلہ انسان میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ تو اس کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف عبادتوں کا بندوں کو مکلف کیا۔ مثلا نماز کا مکلف کیا تاکہ اس پر جو کبر اور تکبر صفت نار کی وجہ سے آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اس میں سے کبر اور تکبر زائل ہوتا ہے اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، اور یہ تواضع کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ہر جگہ پر کہتا ہے، خاشعون کا لفظ استعمال کرتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اسی طرح سے انسان کی طبیعت میں جیسا کہ بتلایا گیا اس سے پہلے کہ جب ریح کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت میں شہرت اور ریا آ جاتا ہے، تو اس کے کاٹ کے لیے اللہ رب العزت نے عبادت حج کو مشروع کر دیا کہ آپ احرام باندھ لیں، آپ چاہے کتنے ہی بڑے رئیس اور بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے ہیں تو آپ اپنے سارے کپڑے زیب و زینت اتار دو، احرام باندھ لو، جیسے دوسرے لوگ طواف کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ طواف کرو، حجر اسود کا بوسہ دو۔ تو اس طرح سے اس کے اندر جو شہرت کا مادہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی تمیز نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دیکھا کہ انسان کی طبیعت میں بخل آتا ہے، انسان کی طبیعت میں فجور اور فسق آتا ہے، استقامت نہیں باقی رہتا، تذبذب کا وہ شکار رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی اس تلون مزاجی کو ختم کرنے کے لیے روزے کو مشروع قرار دیا۔ تو روزے کی وجہ سے انسان فسق و فجور ہے، اور انسان کی طبیعت میں جو تلون اور تذبذب ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مٹی کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جو بخل پیدا ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کو مشروع قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام کے تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان عبادتوں کا مقصد انسان میں اس کے عناصر کی وجہ سے جو برائیاں آ رہی تھی ان برائیوں کو ختم کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان برائیوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کو نازل کیا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور قرآن کریم چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے متن کے طور پر نازل ہوا، اور اس متن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس متن کو سمجھانے کے لیے اس کی شرح اور اس کے گائیڈ کے طور پر احادیث مبارکہ کو گویا کہ ایک علم کی حیثیت سے وجود بخشا، اور علم حدیث کے نام سے ایک مستقل جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور جس کا انسان بہت زیادہ محتاج ہے اسے مشروع قرار دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت متن کی ہے،
اس کو ضرورت ہے اس کی شرح کی. تو امام اوزاعی فرماتے ہیں الکتاب احوج الی السنۃ من السنۃ الی الکتاب، کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے، احادیث کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں، مگر کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم حدیث کتنی اہم چیز ہے. علم حدیث کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو علم حدیث کے حصول کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز اقتباس میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اب سے کچھ دنوں پہلے ہمارے ماموں حضرت جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری، جنہیں ہم اب نور اللہ مرقدہ کہنے پر مجبور ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے عناصر کی تفصیل بتلائی، میں نے انہی کی کتاب مباحث فی الحدیث و علومہ سے آپ کے سامنے گویا کہ خلاصے کے طور پر ذکر کی ہے. تو انہوں نے ایک اقتباس نقل کیا ہے اپنی کتاب میں الاشباہ والنظائر فی الفقہ میں الفن الثالث الفرق والجمع کے حوالے سے، کہ امام ابن نجیم نے، میں نے چند سالوں اس کو پڑھایا ہے، انتہائی حیرت انگیز کتاب، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ شاید اسلام کی تاریخ میں لکھی جانے والی کتابوں میں ایک حیرت انگیز کتابوں میں سے، اور ایک جس کو عجائبات کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے ان کتابوں میں سے. اس کے حوالے سے آپ نے ایک اقتباس نقل کیا ہے جو بڑا دلچسپ ہے. وہ اقتباس یہ ہے: ذکر البزازی فی المناقب عن الامام البخاری الرجل لا يصير محدثا كاملا إلا أن يكتسب 4 مع 4 ك4 مع 4 في 4 عند 4 ب4 على 4 عن 4 ل4، وهذه الرباعيات لا تتم إلا ب4 مع 4، فإذا تمت له كلها هانت عليه 4 وابتلي ب4، فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا ب4 وأثابه في الآخرة ب4. رباعیات کا گویا کہ ایک سلسلہ بیان کیا جو بڑا دلچسپ ہے، تو انشاءاللہ دوسرے درس میں ہم اسے سنتے ہیں.